لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم افسردہ دل کے ساتھ ایسی محفل میں جمع ہوئے ہیں کہ حادثے کے پیش آنے کی وجہ سے ہمارے دل غمگین ہیں، اور اجتماع کا اور اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا، اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں، دعا کر سکیں اور صبر کی تلقین کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی ہے اور 21واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا اور آپ کا سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پالنہار ہے، اس نے نہ جانے کتنے جہان بنائے ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ لیکن ہم انسانوں کا واسطہ دو جہانوں سے پڑتا ہے، ایک تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسری دنیا جو اس کے بعد آئے گی، اور بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں جہانوں کے درمیان ایک پل ہے جو موت کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، ایک دروازہ ہے کہ جب اس جہان سے اس جہان میں جاتے ہیں تو اس دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کی حیثیت دیکھنی ہے کہ انسان ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات دیکھنی ہے
کہ یہ دنیا جس میں انسان آیا ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ وہ دنیا جہاں انسان موت کے بعد جاتا ہے، آخرت، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور ہمیں چوتھی بات یہ دیکھنی ہے کہ پروردگار کی منشا اور مرضی کیا ہے۔ ہمیں ان چار باتوں پر جب ہم غور کریں گے تو ہمارے سامنے نتیجہ کھل کر آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان پروردگار کی سب سے پیاری اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کائنات یا ساری سرشٹی، جس کو ہندی میں سرشٹی کہتے ہیں، ان سب کا محور اور مرکز یہ انسان ہے۔ پروردگار نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنایا ہے، چاند سورج بنائے ہیں، پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، کیا کیا چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ لیکن ان سب کے اندر سب سے زیادہ اہمیت آخر انسان کو کیوں ہے؟ ایسا کیا اس کے اندر کمال ہے، ایسے کیا اس کے اندر گن ہیں، ایسی کیا اس کے اندر خصوصیت ہے کہ سارے جہان اس کے لیے ہے؟ تو غور جب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پروردگار نے دو ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے پاس بدن بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف انسان کے پاس ہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں علم اور عقل۔ جو شعور، جو عقل، جو بدھی، جو سمجھ اور جو علم کی طاقت انسان کے اندر ہے، وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے انسان بڑے بڑے مسئلے حل کرتا ہے، عقل سے کام لے کر علم حاصل کرتا ہے۔ علم کے لیے عقل کی ضرورت ہے، بغیر عقل کے علم نہیں آتا۔ یک من علم رات 10 من عقل باید۔ ایک من علم حاصل کرنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا۔ علم آتا ہے عقل کے ذریعے۔ آپ کا دماغ ہے، آپ کے اندر سمجھ ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، گتھیاں سلجھا رہے ہیں، مسائل حل کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی آپ چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے طرح طرح کے کارنامے آج ہمارے سامنے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے اس کونے تک رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی تصویریں لے سکتے ہیں۔ آج جو یہ ساری ایجادات ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک کھلونا جو ہماری جیبوں میں پڑا رہتا ہے،
جس کو موبائل کہتے ہیں، یہ آخر انسان کی عقل اور علم ہی کا تو کارنامہ ہے، اور یہ کمپیوٹر اور یہ ہواؤں میں ہماری پروازیں اور یہ سمندروں کو کنگھالنا اور یہ بڑی سے بڑی چیز کو اپنے تصرف میں لے آنا، یہ علم اور عقل کا ہی تو کمال ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے انسان کو بڑا رتبہ دیا ہے، اس کو خشکی اور تری میں تصرف کرنے کی طاقت دی ہے، ہواؤں کو اور سمندروں کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ تو انسان کی حیثیت یہ ہوئی کہ اس میں ایسے کمالات ہیں جو کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کو جس میں انسان کو بھیجا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا کی حیثیت دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کارگاہ حیات ہے، یعنی یہ ہماری تجربہ گاہ ہے، ہماری لیبارٹری ہے۔ ہم یہاں کی لیبارٹری میں اس دنیا کی طرح طرح کے تجربات کر رہے ہیں، یہ ہماری تگ و دو کا میدان ہے۔ اس دنیا میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں علم کی، دوڑ لگا رہے ہیں عقل کی، دیکھتے ہیں کون سا ملک آگے جاتا ہے، دیکھتے ہیں کون سی قوم دوسری قوم کو پچھاڑ دیتی ہے۔ یہ اگر زمین نہ ہو اور یہ دنیا نہ ہو تو ہم کہاں جا کر اپنے علم اور عقل کا مظاہرہ کریں گے؟ اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ اگر ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے تو گراؤنڈ چاہیے نا، پچ چاہیے۔ یہ دنیا ہماری کارگاہ حیات ہے، ہم یہاں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں نکال رہے ہیں۔ کہیں ہمارا ذوق لطیف کام کر رہا ہے، کہیں ہمارے ذہن کی طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہاں ہم جاتے اگر یہ دنیا نہ ہوتی؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تاج محل کہاں بنتا؟ کہاں دکھایا جاتا کہ ایک ایسی عمارت بھی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے؟ میں ایک مرتبہ کیا کئی مرتبہ حیدرآباد جانا ہوا، سالار جنگ میوزیم آپ حضرات نے بھی بہت دفعہ دیکھا ہوگا۔ سالار جنگ میوزیم میں ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، ایک مجسمہ ہے۔ ویسے تو وہاں ایک سے ایک چیز ہے جو بتاتی ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن ایک مورتی ہے، سنگ تراش نے پتھر کی مورتی بنائی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ایک عورت نہا کر باہر آ رہی ہے اور اس نے اپنے جسم کے اوپر باریک کپڑا لپیٹ لیا ہے۔ وہ باریک جو دوپٹہ یا کپڑا اس نے اپنے بدن پر لپیٹا ہوا ہے، پانی کے قطرے اس باریک کپڑے سے باہر آ رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ جب آدمی میوزیم کے دروازے میں داخل ہوتا ہے اور وہ مورتی سامنے آتی ہے تو ایک دم ٹھٹک کے رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس مورتی کے اندر جان ہے۔ اس مجسمہ ساز کے کمال کا عروج معلوم ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس کو ٹک ٹکی باندھ کر
بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہے کہ کیا اس کو انسان نے ہی بنایا ہے؟ اور وہ تو انسان کا بنایا ہوا مجسمہ ہے۔ اس پروردگار کے بنائے ہوئے مجسموں کو تو دیکھیے آپ، کیسی کیسی حسین و جمیل شکلیں آپ کو چلتی پھرتی نظر آئیں گی۔ کیا یہ انسان کچھ کم ہے؟ تو یہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کمالات کے اظہار کے لیے ایک میدان عمل ہے، میدان عمل۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، چونکہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، اور یہ اصول ہے منطق کا کہ جو چیز بدلتی رہتی ہو وہ فانی ہوتی ہے۔ الدنیا متغیر وکل متغیر حادث۔ دنیا بدلتی رہتی ہے اور جو چیز بدلتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، جوان ہوا، جوان کے بعد بوڑھا ہو گیا، کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی ہمیشہ رہے؟ نہیں ممکن، نہیں ممکن ہے کہ جوانی ہمیشہ باقی رہے۔ بڑھاپا آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ کتنی خوبصورت آپ عمارت بنا لیجئے، ایک دن پرانی ہو جائے گی، کھنڈر بن جائے گا۔ کتنا ہی اچھے سے اچھا کپڑا آپ پہن لیجئے، نیا پہنیں گے بڑا اچھا لگے گا، آخر پرانا ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے بھائی یہ تو کوٹ بہت پرانا ہو گیا، اب تو نیا بنواؤ۔ تو یہاں کی ہر چیز میں تغیر ہے، اور جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی حادث ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو حیثیت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ ہے تو بہت اچھی جگہ، خوبصورت بھی ہے، ہمارے لیے کارگاہ حیات بھی ہے، تگ و دو کا میدان بھی ہے، ہمارے لیے مقابلے کی جگہ بھی ہے، لیکن کیا کریں، ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ کمال حاصل کیا انسان نے، کہیں سے کہیں پہنچ گیا، مگر جب کمال کی آخری منزل پر تھا تو پتہ لگا کہ بلاوا آ گیا، جانا پڑے گا بھائی۔ تو کیا کیا جائے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فانی ہے، بہت اچھی جگہ ہے، بہت بڑھیا جگہ ہے، مگر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انسان قدرت کا شاہکار ہے، محور ہے، پوری کائنات کا مرکز ہے، اور دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ ہمارے لیے عمل کا میدان ہے مگر فانی ہے۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف، وہ ہے وہ دوسری دنیا جس کو میں نے کہا کہ آخرت۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں دو خوبیاں ہیں، یعنی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے اس میں دو خوبی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ پائیدار ہے، ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صاحب بہت شاندار بلڈنگ بنائی، محل بنایا، اور وہ محل جو ہے پرانا ہو گیا، پرانا نہیں ہونے کا۔ وہاں کی ہر چیز باقی رہے گی۔ تو بقا اور دوام ہے اس عالم کو۔ ایک تو اس کی خوبی یہ ہے،
دوسری خوبی یہ ہے کہ اس دنیا کے مقابلے میں اس دنیا کی ہر چیز میں کہیں زیادہ لذت اور ذائقہ اور لطف ہے۔ لطف یہاں بھی ہے، ہم نے کھانا کھایا بڑا اچھا لگا بھائی، بڑا ذائقے دار ہے، لیکن جب وہاں کا کھانا کھاؤ گے، وہاں کی چیزیں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ ارے وہ جو ہم وہاں دنیا میں کھایا کرتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ وہاں تو ہر چیز میں کی لذت کہیں سے کہیں، بھائی وہاں تو آدمی ہمیشہ جوان رہے گا، اور جب جوان رہے گا تو جوانی کے مزے بھی رہیں گے۔ یہاں جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہاں کا ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال راہ زوال ہے، اور وہاں ہر کمال باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی آپ کے اندر کمالات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو اب اس دنیا اور اس دنیا میں فرق یہ ہوا کہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ پرلوک یا آخرت وہ لافانی ہے۔ اب چوتھی چیز آئی کہ پروردگار کی منشا کیا ہے۔ اس نے جو یہ سب کچھ بنایا ہے، اس نے انسان بنایا، اس نے یہ دنیا بنائی، اس نے وہ دنیا بنائی، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ یہ کھیل کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی یہ تماشا ہے؟ یہ منظر ہے کیا؟ ذرا غور تو کیا جائے، آخر پروردگار نے ہمیں اور آپ کو اور ہر انسان کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، ہم گہرائی سے اس پر سوچیں، اور گہرائی سے سوچنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی صرف حساب دانی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ جو بات اگر ہم ایسے کریں گے تو زندگی کا عنوان کچھ اور ہوگا، اور ویسے کریں گے تو زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو چونکہ معاملہ زندگی کا ہے، اور بھائی زندگی تو بڑی قیمتی ہوتی ہے نا، آسانی سے تو نہیں ملتی، اس بات پہ گہرائی سے غور کرنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا سب کا رب ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم پر بے حد مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ آپ اس کی مہربانی اور اس کی محبت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ماں کو اور ایک باپ کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے ہزاروں گنا محبت پروردگار کو اپنی مخلوق سے ہے۔ ایک جگہ مثال دے کر بتایا ہے، مثال دے کر سمجھانے کو، کہ اگر 70,000 حصہ محبت کا مانا جائے کہ محبت کے 70,000 درجے ہیں، تو 70,000 میں سے صرف ایک درجہ پروردگار نے ماں باپ کی دلوں میں اولاد کے لیے اور اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لیے ڈالا ہے۔ یہ جو محبتیں ہیں نا ہماری آپس کی، بھائی دوستی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، خون کے رشتے بھی ہیں، یہ جو محبتیں ہیں ان 70,000 میں سے صرف ایک حصہ کا اثر ہے یہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ پروردگار کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اب ہماری اولاد ہم سے جدا ہو گئی، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جگر کا ٹکڑا نکل گیا، اور یہ بات ہم مانتے ہیں، سب کو ماننی پڑتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پروردگار کے حکم سے ہوتا ہے۔
جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. پتا بھی ہلتا ہے تو اس کے حکم سے ملتا ہے. ذرا سا پانی دینا بھائی جان. معاملہ گڑبڑ ہے میاں بھائی اجمل صاحب. بے پناہ محبت ہے اور یہ ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو کیا پروردگار کو کچھ اس میں کیا بات ہے کہ حادثے پیش آتے ہیں؟ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پروردگار کو نہیں ہو رہی ہے؟ ہم بھی تو اس کے بندے ہیں. ہمارا تو دل خون ہو رہا ہے اور آپ نے ہم سے ہماری اولاد چھین لی، ہمارا مال چھین لیا، ہماری بیوی کو چھین لیا. جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے. تو یہ جناب کیسی محبت ہوئی ہے آپ کی کہ ایک طرف تو آپ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں. تو ذرا منشا تو بتائیے آخر ہے کیا؟ تو ہم ذرا اس پر غور کریں اور گہرائی سے سوچیں. ہم کوئی الزام نہیں دیتے ہیں اور کوئی الزام دے بھی نہیں سکتا اپنے رب کو، لیکن ہم اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں اور اس سوال کا ہم حل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یا جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، تو جناب ایک طرف تو آپ ہم کو کہتے ہیں کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف یہ ہمارے تکلیفیں بھی ہمیں ہو رہی ہیں. تو آخر منشا کیا ہے؟ بات دراصل میرے بھائی یہ ہے کہ ہمارا رب بڑا عظیم ہے، بڑا حکیم ہے. ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کی عظمت کا اور اس کی حکمت کا. وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اپنی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی عطا کروں، ایسی زندگی عطا کروں کہ اس کے عیش کی کوئی انتہا نہ رہے. خوب آرام کرے، خوب مزے کرے، خوب لطف اٹھائے. لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہمیں سب کچھ یہاں مل جائے اس دنیا میں تو یہ دنیا بھی ختم ہے، ہم بھی ختم ہیں اور وہ جو کچھ رب نے دیا وہ بھی ختم ہے. تو چونکہ یہ دنیا محدود ہے، ایک حد پر جا کر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ اس لامحدود دنیا میں لامحدود زندگی، لامحدود لطف و کرم میں اپنے بندوں پر کروں. اس لطف و کرم کے لیے جو اس نے طریقہ رکھا ہے وہ رکھا یہ ہے کہ تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے درجے اونچے ہوں گے جب تم ان اخلاق کے ان راستوں سے گزرو گے جس میں اخلاقی بلندی آتی ہے. اخلاقی بلندی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اصل انسان کیا ہے؟ اصل انسان اخلاقی زندگی گزارنے والا اصل انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق بلند ہو. آپ اسی کو تو کہیں گے نا کہ بھائی یہ اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. تو اخلاق کا بلند ہونا، اس کے لیے ضرورت ہے دو چیزوں کی، ایک صبر کی اور ایک شکر کی. شکر انسان ادا کرتا ہے جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں. یہاں خوب اچھا کھانا مل رہا ہے، خوشحالی ہے، اولاد بھی ہے،
عزت و دولت بھی اور سب منصب بھی ہے، اب یہ سب کچھ پا کے اکڑ رہا ہے یا شکر ادا کر رہا ہے کہ رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا کر دیا؟ ایک اخلاق کا گوشہ تو یہ ہے۔ دوسرا گوشہ ہے صبر کا۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آدمی ان حالات میں صبر کر رہا ہے کہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے۔ شکر اور صبر دو چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو اونچا اٹھاتی ہیں۔ جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، ایک پر سے پرندہ نہیں اڑا کرتا، دو بازو ہوتے ہیں اس کے، ان دو بازوؤں سے وہ اوپر جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے دو بازو ہیں، ایک ہے شکر، دوسرا ہے صبر۔ کبھی معلوم ہوا کہ بہت اچھے حالات ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، پروردگار تیری نعمت ہے۔ کبھی معلوم ہوا کہ حالات ایک دم بدل گئے، پریشانی پیش آ گئی، اب ان حالات میں صبر کر رہا ہے کہ پروردگار تیری نعمت تو نے اس صورت میں عطا کر دی، تیری حکمت اور تیری مصلحت میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ جب وہ صبر کرتا ہے اس وقت اس کو کہا جاتا ہے، اس وقت پروردگار اس سے کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں، تم صبر کر رہے ہو اور میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ ساتھ کیا دے رہا ہوں کہ تمہارا اخلاق اونچا ہو رہا ہے، تمہارا کردار اونچا ہو رہا ہے، تم صبر کر رہے ہو، تحمل کر رہے ہو، اور تم اپنے پروردگار پر بھروسہ کر رہے ہو کہ بھئی اسی کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ ایک صحابی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ایک بیٹی تھی اور اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے حضور نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی بیٹی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ